اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہو آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث ہی نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ انسانی فطرت کا سب سے طاقتور جذبہ محبت ہے، اس کو سوچ سمجھ کر سونپنا، کیونکہ اگر آپ اپنی محبت کسی کم ضرب کو سونپ دیتے ہو تو محبت کی توہین آپ کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے طنز، سوال، دل دکانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کی وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود ہی دیتا ہے۔ جب آپ زندگی کو بہت قریب سے جان لیتے ہیں تب آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ میں اتنی طاقت نہیں بچتی کہ فالتو باتوں اور لوگوں کے منفی رویوں پہ ضائع کرے۔ مجھے ایسے انسان مکمل طور پر میچور لگتے ہیں۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ضربی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ضرب اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ زمیں اور اہل زمیں کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ کسی دوست کو اس کے انتہا کمزور پہلوؤں سے مت توڑیے۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہو، مکافات عمل اٹل ہے۔ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے، ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں گرفتار کروا سکتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالیں تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلا دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کا اداس چہرہ اور بے رونق زندگی کسی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے سچ میں اگر کسی کو اپنی یاد میں تڑپانا چاہتے ہو تو خود کی شخصیت کو مالی اور جسمانی طور پر طاقتور بناؤ۔ پہلے خوب کامیابی حاصل کرو، پھر دیکھو کس طرح لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ رب نے مال زمین جائیدادیں کتنی دی، بلکہ یہ کہ رزق حلال ملا ہو، سکون ملا ہو، مطمئن ضمیر ملا ہو، سجدوں کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جائے گا، مقدار نہیں۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔